السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی اہم خبریں۔ آئیے خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے متعلق انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ اگلے ہفتے چین کے دورے سے پہلے ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا معاہدہ ممکن ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر کے مطابق اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو دوبارہ شدید کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جنگ کی وجہ سے ایران کی طرف سے تو کوئی ایسٹیمیٹڈ نقصان نہیں رپورٹ آئی، اور امریکہ کی طرف سے بلینز آف ڈالر کا نقصان پیش ہوا ہے، اور امریکہ کی طرف سے یہ نقصان آفیشیلی طور پر بتایا ہے کہ ہمیں $70 بلین کا نقصان ہو چکا ہے ابھی تک اس جنگ میں۔ اور دوسری جانب امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کو ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود اور فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس خبر کے بعد خطے کی صورتحال مزید حساس ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ادھر ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس اور کشم جزیرے کے اطراف دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں، جبکہ مختلف غیر ضروری رپورٹس میں دبئی اور ابو ظبی پر میزائل حملوں کے دعوے بھی سامنے آئے ہیں۔ اور یہ رپورٹس آئی ہیں ایران سے کہ ابو ظبی پر میزائل حملے کے دعوے انہوں نے کیے ہیں، تاہم ان خبروں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ اور پاکستانی مسلح افواج نے واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ اسلام آباد کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کے لیے اہم اقدام کیے گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 100 کمانڈوز کو اسلام آباد پولیس کے لیے نئے ڈیلٹا فورس یونٹ میں شامل کیا گیا ہے، جن میں اسپیشل سروس گروپ اور کمانڈوز ڈپارٹمنٹ کے اہلکار شامل ہوں گے۔ اور معاشی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں تو وفاقی حکومت نے 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے دی جانے والی سبسڈی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ 200 یونٹ پہلے جو آپ 200 یونٹ استعمال کرتے تھے اس کا بل آتا تھا 2200 روپے، اور 201 یونٹ والے بل کا 201 یونٹ بندہ استعمال کرتا تھا اس کا بل آتا تھا 12,000۔ اب جو سبسڈی کو ختم کر دیا کہ اب پر یونٹ پر آپ کو بل دینا پڑے گا۔ 200 یونٹ سے اگر آپ ایکسیڈ بھی کر جاتے ہیں، بڑھ بھی جاتے ہیں، تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اب وہ جو سبسڈی تھی زیادہ پیسوں والی وہ ختم کر دیا۔ اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ممکنہ کمی کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہے، جس کا باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے۔ اب بات کرتے ہیں اہم ملکی واقعات کی۔ جی ہاں، پتوکی میں 9ویں جماعت کے امتحانی مرکز پر کارروائی کرتے ہوئے مبینہ بے ضابطگیوں کے الزام میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ الزام کے لیے رشوت لے کر پیپر حل کروائے جا رہے تھے۔ جی ہاں، یہ پتوکی میں یہ خبر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ 9ویں کلاس کے طالب علم نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو رشوت دی، جس کے باعث ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے بچے کا پیپر حل کروایا۔ اور جب آپ سب کو معلوم ہے کہ امتحانات میں کیمراز لگے ہوئے ہیں، تو کیمرے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی کہ وہ نقل کروا رہا ہے، وہ پیپر حل کروا رہا تھا، تو اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور سانگڑ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر غیرت کے نام پر ایک باپ نے اپنی 15 سال بیٹی کو قتل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر تحقیقات شروع کر دی، جبکہ ملزم فرار بتایا جا رہا ہے۔ اور گجرات میں ریکی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں CCD کا ایک کانسٹیبل شہید ہو گیا۔ اور بلوچستان کے ضلع جھل مکسی میں M8 شاہراہ پر مسافر کوچ الٹنے سے خاتون اور بچے سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیرا فورس کی غیر قانونی کارروائیوں کے خلاف بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے متعلقہ اہلکاروں اور افسران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی ہے۔ اس کے ساتھ فورس اہلکاروں پر باڈی کیمرے لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور موسم کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ 11 سے 13 مئی کے دوران پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہواؤں کے امکان ہیں۔ اور کھیلوں کی خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی 2 روزہ دورے پر بنگلہ دیش پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، آج کی بڑی خبریں آپ تک پہنچنے کا مقصد آپ کو پر وقت
اور اہم معلومات فراہم کرنا تھا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔